السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نزاہت نگار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے کہ نارمل انگزائٹی کیا ہوتی ہے اور انگزائٹی ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور انگزائٹی کی موٹی موٹی اقسام کیا ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی یا انگزائٹی ہم سب کو اکثر ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً یہ کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اگر آپ اس بات پہ پریشان ہیں کہ آپ کے مہینے کا خرچہ کیسے نکلے گا اور آپ اس کو لے کے بہت پریشان ہیں، تو یہ عام پریشانی ہے، یہ انگزائٹی ڈس آرڈر نہیں ہے۔ اگر آپ کا کچھ دنوں میں ایگزام ہے، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، یا آپ کا صبح ایگزام ہے، آپ پریشان ہیں، یا پھر آپ کے والدین رشتہ لے کے جا رہے ہیں کسی فیوریٹ جگہ پہ، آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہو جائے اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں، تو یہ سب چیزیں نارمل انگزائٹی میں آتی ہیں۔ یہ نارمل پریشانی ہے، یہ انگزائٹی ڈس آرڈر نہیں ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر میں ایسی پریشانی ہوتی ہے جو ٹک جاتی ہے، جو تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آپ لگاتار پریشان رہتے ہیں، آپ لگاتار اینکشس ہیں اور وہ فیلنگ جا نہیں رہی، اور پھر وہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیلی جو آپ کے کام کرنے والے ہیں، جو آپ کا زندگی کا روزمرہ کا روٹین ہے، وہ اس کے اندر مداخلت کرنے لگتی ہے، وہ آپ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مثلاً یہ کہ آپ کو اسکول کا کام کرنا، کالج کا کام کرنا جانا مشکل لگنے لگتا ہے، یا آپ کو اپنی جاب کے اوپر کام کرنا اور جاب پہ جانا مشکل لگنے لگتا ہے، یا پھر آپ کو اپنا رشتے نبھانے جو ہیں وہ مشکل لگنے لگتے ہیں۔ اس قسم کی جو صورتحال ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اس کے وہی بات ہے کہ آپ کی جو انگزائٹی کی فیلنگ ہے وہ پرزسٹنٹ ہے، یعنی کہ مستقل ہے، وہ تھوڑا سا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ لگاتار پریشان ہیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ ایسے اسٹریسفل واقعات ہو جاتے ہیں کہ آپ پریشان رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات تو کوئی نہیں ہوئے، لیکن آپ لگاتار پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بے چین محسوس کرتے رہتے ہیں، ریسٹلیس محسوس کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا کہ ہوا، آپ بہت جلدی تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، یا یہ کہ جن چیزوں پہ آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہوتی ہے وہ آپ کر نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سر میں درد محسوس کر سکتے ہیں، جسم میں درد محسوس کر سکتے ہیں، مسلز میں درد محسوس کر سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کے، یا پھر آپ کو سونے کے اندر دشواری ہو سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ سوتے میں آپ کی آنکھ بار بار کھلتی ہو۔ تو یہ سب اس کی نشانیاں ہیں کہ آپ کو، اور وہ جو انگزائٹی کی فیلنگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ دوسرا ہوتا ہے پینک ڈس آرڈر۔ یہ پینک ڈس آرڈر وہ ہوتا ہے جس کے اندر پینک اٹیکس ہوتے ہیں کسی کو۔ یہ پینک اٹیکس اتنے کم بھی ہو سکتے ہیں کہ سال میں 2 یا 3 بار ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ یہ ایک دن میں بھی کئی بار ہو سکتے ہیں۔ اور پینک اٹیک کے اندر بھی یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ایک شدید قسم کا خوف جو ہے وہ آن گھیرتا ہے، اور شدید قسم کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اس شخص کو، اور ساتھ میں اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے، بہت زیادہ پیلپیٹیشن ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، کب کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، جسم کانپتا ہے، کبھی ایک ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو پینک اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ پینک اٹیک کب ہو جائے گا، اور جن چیزوں کے ساتھ وہ اسے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، جن جگہوں کے ساتھ، جن حالات کے ساتھ، پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان جگہوں سے، ان حالات سے، اور یہ ان کے لیے باقاعدہ ایک مجبوری کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں کہیں پینک اٹیک نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا خوف رہتا ہے کہ مجھے لگاتار نوٹ کیا جا رہا ہے، میری نگرانی کی جا رہی ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھے لگاتار دیکھ رہے ہیں اور مجھے جج کر رہے ہیں، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ شاید میرے بارے میں کوئی منفی تاثر قائم کر رہے ہیں، اور اس خوف سے وہ لوگ جو ہیں کئی مرتبہ اتنی زیادہ انہیں سوشل انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ وہ سوشل گیدرنگز کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک معاملہ پہنچ سکتا ہے کہ ان کے لیے جاب کرنی مشکل ہو جائے، وہ وہاں جانا چھوڑ دیں، اسکول جانا چھوڑ دیں، کالج جانا چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں لگے کہ یہاں تو سب ہمیں نوٹ کر رہے ہیں، ہمیں جج کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف اور ہمارے لیے ان کے ذہن میں کوئی منفی تاثر ہے، اور اکثر دل ہے وہ بہت تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، انہیں بہت زیادہ پسینے چھوٹتے ہیں، کپاہٹ ہوتی ہے، اور اس قسم کی جو ہے فیلنگ انہیں آتی ہے، اور اس میں بھی اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اس قسم کے حالات سے کٹ آف ہونے کے لیے سوشل جو ملاپ ہے ان کا اسے کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں فوبیاز۔ فوبیاز بھی کسی بہت شدید خوف کو کہتے ہیں، اور یہ خوف جو ہے یہ حقیقی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی حقیقی چیز ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں، لیکن یہ خوف اس قسم کے ہوتے ہیں، اور بہت شدید قسم کے خوف ہوتے ہیں، جس میں وہ حقیقی
جو خطرہ ہوتا ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں فوبیا۔ اب یہ فوبیا بھی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، مثلاً سب سے پہلے آتا ہے اسپیسیفک فوبیا، جسے سمپل فوبیا بھی کہتے ہیں، جس میں کہ انسان کسی چیز سے یا کسی خاص قسم کے حالات سے ڈر سکتا ہے، کسی سچویشن سے ڈر سکتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ان حالات کو، اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش جو ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ مجھے اس کا سامنا نہ ہو، اس چیز کا سامنا نہ ہو جس سے ڈر لگتا ہے، ان حالات کا سامنا نہ ہو، وہ اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس چیز کا سامنا ہو جائے تو انہیں پھر بڑا شدید انگزائٹی اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی جانور سے ڈر سکتے ہیں، کتے سے ڈر سکتے ہیں یا سانپ سے ڈر سکتے ہیں، کچھ لوگ فلائنگ سے ڈرتے ہیں، وہ جہاز میں نہیں بیٹھتے، کچھ لوگوں کو ہائٹس کا بہت خوف ہوتا ہے، وہ اوپر چلے جائیں نیچے دیکھیں تو ایک دم انگزائٹی اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ لوگ خون کو دیکھنے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ انجیکشن لگوانے سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو یہ سمپل فوبیاز ہیں یا اسپیسیفک فوبیاز ہیں۔ پھر اگین اس کے اندر بھی سوشل فوبیا آتا ہے، جسے کہ اب سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہی کہتے ہیں۔ اس کے اندر لوگوں کو اکثر سوشل گیدرنگز کے اندر گھلنے ملنے کا خوف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل پرفارمنس کے، انہیں گیدرنگ کے اندر کسی بھی حوالے سے کچھ پرفارم کرنا ہے تو اس کا خوف آتا ہے، اور انہیں یہی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں ملیں جلیں گے، ہم وہ کوئی بھی اگر پرفارم انہوں نے کرنا ہے تو سب لوگ ہمیں جج کر رہے ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انگزائٹی کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کر بیٹھیں کہ وہ ہمیں پھر نیگیٹیولی جج کریں اور ہمیں ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اکثر ایسے لوگ جو ہیں وہ ان حالات سے بچنے کے لیے سوشل لائف جو ہے اس سے دور بھاگتے ہیں اور ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے اگورا فوبیا۔ اگورا فوبیا میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کچھ خاص قسم کی سچویشن سے، جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سے انہیں ڈر لگ سکتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے ڈر لگے گا، کچھ لوگوں کو بہت کھلی جگہوں سے ڈر لگتا ہے، اس کے الٹ کچھ لوگوں کو بہت تنگ جگہوں سے ڈر لگ سکتا ہے، کچھ لوگوں کو لائن میں کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو ہجوم سے ڈر لگ سکتا ہے، کچھ لوگوں کو گھر سے اکیلے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ اگورا فوبیا جو یہ کئی دفعہ اتنی زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے کچھ لوگوں میں کہ وہ بالکل ہی ہوم باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی مستقل رہتے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سیپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اس کے اندر مریض کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے جو اس کے پیارے ہیں ان سے اسے جدائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، یا اسے ایسا خوف محسوس ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے پیاروں سے دور ہوں تو کہیں ان پہ کوئی افتاد نہ آن پڑے، ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، اسے اس قسم کے خوف ہوتے ہیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیمپریری کوئی ایسا جدائی آ رہی ہے کہ کسی وجہ سے ہم الگ ہوئیں تو کہیں یہ مستقل صورتحال نہ اختیار کر جائے اور ہم دوبارہ اکٹھے ہی نہ ہو سکیں۔ اس قسم کے انہیں خوف ہوتے ہیں، انہیں اپنے لوڈ ونس کے حوالے سے کوئی برے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سیپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر صرف بچوں میں ہوتا ہے، لیکن اب بعد میں اسٹڈیز سے یہ بات پتہ چلی کہ نہیں، یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔